انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ تمہارے اندر کنٹرولنگ پاور آ جائے. پوری توجہ کیجیے گا. اچھا، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم عقل مند کو سمجھتے ہیں. ابھی میں اگر سوالوں سے پوچھوں، بچوں سے پوچھوں تو مجھے 5-10 ایگزامپل دے دیے جائیں گے کہ مولانا فلاں فلاں لوگ عقل مند کہلاتے ہیں سماج میں. اب آپ میری بات کی تائید کرنا. عقل مند کون کون ہے؟ کہا مولانا ڈاکٹر عقل مند ہے، بیوروکریٹ عقل مند ہے، بزنس مین عقل مند ہے، پولیٹیشین عقل مند ہے، انجینئر عقل مند ہے، بیرسٹر عقل مند ہے، ایڈوکیٹ عقل مند ہے، اور بدل کر کہہ دوں علماء عقل مند ہے، مفسرین عقل مند ہے، محدثین عقل مند ہے، علماء عقل مند ہے، شعراء عقل مند ہے، علماء عقل مند ہے، فقہاء عقل مند ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کوئی، ہر کوئی جب عقل مند ہے تو پھر ان میں آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عالم عالم کا دشمن ہے، خطیب خطیب کا دشمن ہے، شاعر شاعر کا دشمن ہے، انجمن انجمن کا دشمن ہے، سیکریٹری سیکریٹری کا دشمن ہے، صدر صدر کا دشمن ہے. بھائی یہ سب عقل مند ہے تو پھر عقل مندوں کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے جذبات کے زیر اثر آ جاتی ہے. پوری توجہ. بھائی ایک آدمی ہے، جاب کرتا ہے، سرکاری جاب کرتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے دل نے کہا رشوت لے لو. آپ نے بتا دیا ایسے رشوت لو گے تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے. توجہ کیجیے گا. تو عقل ہمارے جذبات کے زیر اثر ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا سپر پاور، کوئی ایسی سپریم طاقت کی ضرورت تھی جو ہمیں یہ بتائے کہ عقل کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. تو اسی کنٹرولنگ پاور کا نام اللہ نے جس سپر پاور کو بھیجا، اسی سپر پاور کا نام ہے قرآن کریم. پوری توجہ کیجیے گا. اللہ نے قرآن کو بھیجا تاکہ ہماری عقلوں کو کنٹرول کیا جا سکے. اب ہو سکتا ہے میرا نوجوان مجھ سے سوال کرے کہ مولانا اگر قرآن عقلوں کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے بھی جھگڑا کیوں ہے؟ توجہ کیجیے گا. مسلمانوں کے بھی جھگڑا کیوں؟ مولوی کے بھی جھگڑا، مفتی کے بھی جھگڑا. توجہ. مسلمان 73 فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ اگر قرآن سپر پاور ہے تو مسلمانوں کے اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعل ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے؟ تو اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ قرآن پڑھنے والوں کے بھی جھگڑا کیوں ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے قرآن ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. اللہ اکبر. پوری توجہ. ہم نے قرآن ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے. ہم نے قرآن ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. قرآن تو پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے. تو بھائی ہم نے قرآن کہاں پڑھا؟ کہ ہم نے قرآن مدارس میں پڑھا، مکتب میں پڑھا، مدرسے میں پڑھا. کیسے پڑھا؟ ہم نے مولوی سے پڑھا، مولوی نے اپنے ابا سے پڑھا، اس نے اپنے ابا سے پڑھا، اس نے اپنے ابا سے پڑھا. تو ہر مسلمان نے قرآن اپنے اپنے ابا سے پڑھا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے قرآن ویسے پڑھو جیسے اللہ پڑھانا چاہتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کائنات میں کوئی ایسا ہوتا جسے اللہ خود قرآن پڑھا کر بھیجتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا موجود ہوتا، کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے جنہیں اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا دیکھو میں رحمان ہوں. تو علم القرآن میں نے پہلے ہی میں قرآن دے دیا. خلق الانسان پھر اس انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اور جب اسے پیدا کر دیا تو اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. تو بھائی ایک بات سمجھ میں آئی
ایسے ہیں